الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیتوں میں اسلام سے روگردانی کرنے والے، اسلام سے پھرنے والے، اسلام کے مقابلے میں دنیا اور دولت کو ترجیح دینے والے طبقے کی مذمت اور دنیا اور آخرت کی سزا ذکر فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان بھی لے آئے، سمجھ بھی آ گئی قرآن سچا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ سچا، پھر بھی انہوں نے مفاد کی وجہ سے دین چھوڑ دیا، مفاد کے پیچھے چلے گئے، ایمان چھوڑا دولت کے پیچھے گئے، اسلام چھوڑا عہدے کے پیچھے چلے گئے۔ فرمایا ایسے طبقے کو اللہ کبھی بھی ہدایت والا نور نہیں نصیب فرمائے گا، ان کے دل کالے ہو چکے ہوں گے، قسوت قلبی آ چکی ہوگی، ان کو دنیا کی حقیقتیں سمجھ نہیں آئیں گی، آخرت کی تو آئی یہ نہیں ہے نا، دین کی تو نہیں آئی، پھر گئے، دنیا کی بھی حقیقت ان کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اور فرمایا ان کی سزا یہ ہے، ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، کائنات کی ہر چیز، پتھر پتھر پتا پتا ان پر لعنت کرتا ہے کہ وہ ظالموں اتنے بڑی دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ گئے۔ اور فرمایا جو لعنت ہوگی تو پھر جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، اور ان سے عذاب کی تخفیف بھی نہیں ہوگی، اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ ہاں ایک صورت ہے بچنے کی کہ اگر دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے دین چھوڑ کر بھاگ گئے، بعد میں اللہ توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کر کے آ جاؤ اور اللہ دنیا میں بھی نظر رحمت سے دیکھے گا، آخرت میں بھی جہنم سے بچ جاؤ گے، تو گویا دوبارہ اسلام کے آغوش ہی میں آ کر رحمت کے مستحق ہو، نہیں تو کوئی رحمت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دین کے ساتھ پکے طور پر قائم و دائم فرمائے۔ فرمایا دیکھ کیسے یہد اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا قومن، ایک ایسی قوم کو، کفرو جو کفر اختیار کر گئی، بعد ایمانہم، اپنی ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، دنیا کے پیچھے چلے گئے، نوکری کے پیچھے، عہدے کے پیچھے چلے گئے ادھر ادھر۔ وَشَهِدُوا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی تھی، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول سچا، کلمہ پڑھ کر بندہ گواہی دیتا ہے نا کہ رسول سچا۔ وَجَاءَهُمْ، اور آ گئے تھے ان کے پاس، البینات، واضح دلائل قرآن کی بھی آ گئی، پھر ایمان کے بعد کفر۔ فرمایا ایسوں کو کیسے ہدایت ہوگی، دل کالا،
واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے القوم الظالمین، ظلم کرنے والی قوم کو۔ اس نے بڑا ظلم کیا ہے، سچے دین کو چھوڑ کر کس دنیا کے پیچھے چلا گیا ہے۔ فرمایا اولئک، انہی لوگوں کے لیے ہے جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان علیہم، کہ بے شک ان کے اوپر ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور ملائکہ کی بھی لعنت، والناس، اور تمام لوگوں کی بھی، اجمعین، سب کے سب کی لعنت، خالدین، پھر یہ ہمیشہ اس لعنت میں ہوں گے، فیہا، جہنم میں۔ تو جس بندے پر لعنت ہوگی رحمت سے دور ہوگا وہ جہنم میں ہمیشہ ہوگا۔ لا یخفف، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہیں ان لوگوں کو کسی قسم کی نظر رحمت سے دیکھا جائے گا، ڈیل دی جائے گی، کوئی ڈیل نہیں، کوئی مہلت نہیں۔ بچنے کی کوئی صورت؟ فرمایا ہاں ایک ہی صورت ہے، سچے دل سے دوبارہ توبہ کرو، الا، مگر، الذین، وہ لوگ، تابو، جو توبہ کر گئی سچے دل سے، من بعد ذالک، ان گناہوں کے بعد، کفر کے بعد، مرتد ہونے کے بعد، پھرنے کے بعد سچی توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کر لیں، درستگی کر لیں، ظاہر بھی درست مسلمانوں والا، باطن بھی درست مسلمانوں والا، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ رب العالمین، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے، بخش دے گا، آؤ توبہ کر کے، وہ مہربان ہے، بخشے گا۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اس سے پہلے فرمایا دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین کی طرف جائے گا جیسے کیسی بھی دھوکہ کھائے، یا جیسے کیسی بھی، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ بے شک یہودی کے ہیں ہمارا دین بہت اچھا، کوئی یہودیت کو اختیار کرے قبول نہیں ہے، کوئی عیسائیت کو قبول کرے قبول نہیں ہے، کوئی ہندو سکھ بن جائے قبول نہیں ہے، کسی بھی دین کو قبول کرے گا اسلام کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں، اسلام اسلام ہے۔ اور آج اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو اسلام قبول کر کے بعد میں اللہ بچائے اللہ بچائے شیطانی شکنجے میں آ جاتے ہیں، شیطانی چکر میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی نوکری بھی ہے اور یہ اسلام محمد کا دین ہے، یہودیت موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، ادھر نوکری بھی ہے پیسہ بھی ہے، ادھر چلا جاتا ہوں، اور اسلام کو چھوڑا، کہتا ہے دین عیسوی عیسائیت کو قبول کر لیا، کہتا ہے وہ دین محمد ہی ہے، یہ دین عیسوی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی نبی یہ بھی نبی، اب یہ بھی نبی وہ بھی نبی، یہ شیطانی چکمہ ہے۔ اور شیطان کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ بھی نبی، اس کو مان لیا، اس کو بھی مانا، وہ بھی نبیوں کی پیروکار، یہ بھی نبیوں کی پیروکار، نہ محمد کا دین اب اصل دین ہے، سارے دین باقی منسوخ ہو گئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اسلام کے علاوہ دین قبول کرو گے تو وہ قبول نہیں ہے، چاہے تو کیا ہے دینی موسوی ہے بھی نہیں، دینی موسوی بگڑ چکا ہے، دین عیسوی بھی نہیں ہے، بگڑا ہوا دین ہے، عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے بگڑے ہوئے دین کا نام ہے، یہودیت تورات کے بگڑے ہوئے طریقے کا نام ہے، اصل تورات کہاں ہے، اصل یہودی کہاں ہے، یہ تو بگڑے ہوئے مردود لوگ ہیں، اللہ ہمیں بچائے، اللہ مسلمانوں کو بھی بگڑنے سے بچائے، مسلمان بھی اپنے دین کا نام لے کر بگڑے گا تو یہ بھی برباد ہے، وہ بھی بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اگر اسلام کے علاوہ کوئی ایسے کر لیتا ہے، شیطان چکمہ دے دیتا ہے، چلو جی عیسائیت کو قبول کر لیتا ہوں، نوکری بھی ملے گی، ڈالر بھی ملیں گے، چھوکری بھی مل جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی نوکری سے، گوری سے، تو بہت سارے دھوکہ کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، آج زیادہ دھوکے کا دور ہے، آج ایمان ذرا پتلا ہے،
ایک دم پھسل جاتے ہیں. مادے کا دور ہے، مفاد کا دور ہے، آج جلدی پھسلتے ہیں. اس سے پہلے ادوار میں جلدی پھسلنے والے نہیں تھے، سادہ تھے، دین میں پکے تھے، چکر مکر نہیں تھے. اب مفاد کی وجہ سے لوگ ڈماڈول ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو نہیں، ساری امت کو اللہ بچائے. تو اب ایسے چکر بہت ہیں. مرزائی نوکری بھی دیتا ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، چھوکری بھی دیتا ہے. کہتا ہے چلو جی یہ بھی دیکھو نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں، یہ بھی تو نبی کا نام لیتے ہیں، یہ بھی تو قرآن مانتے ہیں. او خدا کا بندہ، نام قرآن کا ہے لیکن یہودیوں کی طرح بگڑا ہوا دین ہے مرزائیت کا. وہ تو بگڑے ہوئے ہیں، وہ تو سچے نبی کو چھوڑ کر جھوٹے نبی کے پیچھے جا رہے ہیں. وہ تو زیادہ بگڑے ہوئے ہیں ظالم. لیکن دھوکہ لگتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیسہ ملتا ہے، نوکری ملتی ہے. اللہ اکبر. اور انگلینڈ کی ماشاءاللہ نیشنلٹی ملتی ہے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے کیا مزے چاہیے. لیکن نہ مزے نہیں ہے. میں نے بھی لفظ مزے کہہ دیا، دھوکے کا نام مزہ ہے، وگرنہ مزہ نہیں ہے. اللہ سب کو بچائے. اللہ نے ایسے لفظ کے استعمال کر کے یہاں آیت میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، اور اس کا پس منظر بھی ہے. پس منظر کیا؟ اب اس پس منظر کو بھی دیکھنا، اور جو میں نے باتیں کی یہ اس کو بھی ذہن میں رکھو جو آج کے دور میں آتی ہیں، ایک ہوتی نظر آئیں گی. عبداللہ بن خطل ایک آدمی تھا، یہودی تھا، مشرک، مسلمان ہو گیا، بڑا مالدار تھا، سردار تھا. سردار مسلمان ہو جائے تو اس کے تابع بڑے لوگ آتے ہیں، سردار آ گیا تو اس کے ملازم آ جاتے ہیں. اور اس کی باندیاں تھیں، باندیاں. اس وقت آج باندیوں کا تصور نہیں ہے، کہیں بھی ہے ہی نہیں. آج ملازموں کی، کمزور ملازم بھی بیچارہ باندی کی طرح رگڑا کھاتا رہتا ہے. تو اس کی باندیاں تھیں، مسلمان ہو گیا. بعد میں عہدے کی لالچ میں آ کر، پیسے کی لالچ میں آ کر مرتد ہو گیا تھا، دین سے پھر گیا کہ میں ہوں، میرا عہدہ. اسلام کے اندر عہدہ نہیں ہے، خدا پرستی ہے. بس میں اور آپ برابر ہیں اللہ کا بندہ ہونے میں، اللہ کی عبادت میں. یہ نہیں ہے کہ جناب میں صدر صاحب کھڑا ہوں، یہ میرے ساتھ میرا چپڑاسی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے. چپڑاسی تیرے دفتر کا ہوگا، اللہ کے سامنے صف میں تو اور چپڑاسی برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ محمود اور ایاز کو اکٹھا صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور کیا پتہ محمود سے ایاز کا سجدہ آگے ہو، ایاز سے محمود کا سجدہ آگے ہو. یہ تو دل کی بات ہے، کس کے دل میں اخلاص زیادہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بیچارہ مزدور کھڑا ہے، یہ میں جناب من سرمایہ دار کھڑا ہوں، لینڈ لاٹ کھڑا ہوں، میں بڑا ہوں. نہ صف میں عاجزی ہے. محمود اور ایاز برابر کھڑے ہوں گے، ظاہر میں برابر، باطن میں کس کی قبولیت ہے وہ اس کو پتہ ہے، وہ ہمیں بھی نہیں پتا. کس کے دل میں اخلاص ہے وہ اسی کو پتہ ہے. یہ برابری چلتی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ میں وڈیرا آ گیا ہوں، میں جاگیردار آ گیا ہوں، میرا کوئی الگ نظام ہے. جیسے آج ہماری دنیا میں طبقاتی نظام چل رہا ہے، عدالتوں میں طبقاتی نظام ہے. بڑوں کے لیے قانون اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. ہم پھنس جائیں عدالت میں تو رگڑا کھا کر مر جائیں گے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اللہ معاف فرمائے. اور بڑوں کی کھیل تماشے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. طبقاتی نظام ہے، بڑوں کے لیے قانون اور ہے، چھوٹوں کے لیے اور ہے. تو عبداللہ بن حطل کا بھی ایسے تھا. اسلام لے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مہم پر بھیج دیا. اسلام لے آیا لیکن پکا ابھی اس طرح رچا بسا نہیں تھا. نبی نے ایک مہم پر بھیجا، جا فلاں بندے سے جا کر زکوٰۃ کا مال لے کر آ جانا. لیکن زکوٰۃ لینے کی بھی اصول ہے اسلام میں کہ جو بندوں سے زکوٰۃ لو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے.
ہر چیز میں زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ کی پھر ایک تفصیل ہے. بکریوں میں زکوٰۃ ہے تو کیسے 40 بکریوں کے بعد ایک بکری دینی پڑتی زکوٰۃ کی، 120 تک 1 ہی بکری ہے. 40 سے زیادہ ہو جائیں 60 70 ایک بکری، 120 ہو گئی ہیں، 120 کے بعد 2 ہو جائیں گی 200 تک، پھر 200 کے بعد ہر 100 کے بعد ایک بکری، 100 بکری کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہے. لیکن اسلام نے کہا درمیانی بکری دینا، یہ نہیں عمدہ بکری جا کر تو پکڑ میں زکوٰۃ کے لیے لے جا رہا ہوں، یہ مالک کو نقصان دیتے ہو. مالک کو بھی یہ جائز نہیں مری ہوئی پکڑ کر دے دے جا زکوٰۃ لگ گئی ہے، نہ ایسے نہ کرو، غریب کا حق مارا جائے گا. درمیانہ نہ اس کو نقصان نہ غریب کو نقصان ہو. میری بات سمجھ آئیے؟ یہ تفصیلی مسائل ہیں. اب یہ گیا تو زکوٰۃ کے حوالے سے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگا، میں افسر ہوں، مجھے نبی نے بھیجا ہے. واہ، اسلام میں افسر شاہی نہیں چلتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک وہ تھی بڑائی آ گئی، اور راستے میں کرتے ہوئے اس نے یہ غلطی کی اور کہا مجھے نبی نے اختیار دیا ہے. حالانکہ اختیار نبی نہیں دیتے ہیں. نبی نے خود فرمایا ایاکم وقرائم اموالہم، زکوٰۃ وصول کرو لیکن عمدہ لوگوں کو عمدہ مال سے بچنا، درمیانہ مال لے کر آنا. یہ تاکیدات نبی کی تھیں. اس نے ایک غلطی یہ کی ہے، راستے میں اپنے ملازم کو کہنے لگا، اس کا اپنا ملازم تھا جو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. اس کو کسی کام کا کہا، وہ کام کر کے آیا، تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، انسان ہے، کبھی اپنی صحیح کام میں لگے بھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی اپنا بھی کوئی تقاضا پیش آ جاتا ہے، بھائی بشر ہے، پیشاب کے لیے ادھر ادھر ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں. اب یہ آیا، اس نے کہا دیر سے کیوں آئے ہو؟ انانیت چمکائی، ادھر بھی ادھر بھی. اس نے کہا سر میں تو گیا تھا کام کر کے آ گیا ہوں. اس نے ڈنڈا مارا، لے کر اس کے ہاتھ سے تھا ڈنڈا، زور سے مارا، اس کے سر کے اوپر سر پھاڑ دیا، بدہ مار دیا. وہ تڑپ گیا. اس نے کہا کاش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا پیغام پہنچ جائے، مجھے تو مظلومہ نہ مار دیا ہے، میرا جرم نہیں، بغیر جرم کے مجھے مارا، بغیر جرم کے مارا تو قتل ہے، قتل کا قصاص ہوا کرتا ہے، اور قتل خطا میں دیت ہوتی ہے. ڈنڈے سے مارا، تلوار سے مارا جاتا قصاص تھا، ڈنڈے سے مارا کہ اعلی قتل نہیں تھا، لیکن قتل کیا جا سکتا ہے ڈنڈے سے وغیرہ وغیرہ چیزوں سے، اس کو قتل خطا شبہ عمد کہا جاتا ہے. نبی کے وہاں سے قافلہ گزرا، وہ بیچارہ ادمویا پڑا ہوا تھا، اس نے یہ باتیں کی اور قافلے نے سن لی، دوسرے لوگوں نے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. نبی نے اس کو بلا لیا، یہ 2 غلطیاں کیوں کی ہیں؟ بس میں نے مار دیا، میں نے پہلے انکار کیا، نہیں مارا نہیں. نبی نے فرمایا اس کا بندوں نے گواہی دے دی، آپ کو دیت دینی پڑے گی. بس یہ بگڑ گیا، میں پیسے دوں. ادھر سے یہودیت نے اس کو کہا دیکھ اسلام لانے کا فائدہ ملا، اب تو دیت دے گا. ہمارے ساتھ ہوتا ہم آپ کو اونٹ دیتے، ادھر پھنسا تو آپ کو اونٹ کو دیت دینی پڑے گی. بس یہ یہودیت کے چکمے میں آیا، شیطان کے چکمے میں آیا، یہ اسلام سے پھر گیا، یہودی بن گیا. اور پھر اس کی باندیاں بھی تھیں، ان کو بھی یہودی بنا دیا، ملازمت تھی، ان کو بھی یہودی بنا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھاگ گیا تھا وہاں، بھاگا نہ ہوتا تو اسلامی حکومت کے اندر کوئی مرتد بھی ہو جائے تو اس کی سزا ہے، لیکن یہ اسلامی حکومت سے بھاگ گیا، نکل گیا، اپنا بچاؤ کر لیا. نبی کریم سے بعد میں یہ ایک اور کام کرتا. اب نبی نے فرمایا جب یہ پکڑا جائے گا، بھائی اسلامی حکومت میں انصاف کے دائرے میں اس سے انصافی سزا اس کو دی جائے گی، یہاں عدل ہے، انصاف ہے. لیکن اسلامی حکومت سے باہر تھا کچھ عرصہ، مکہ چلا گیا، مکہ فتح نہیں ہوا ابھی. اب مکہ فتح ہوا ہے 8 ہجری 19 رمضان المبارک. نبی نے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نبی نے مکہ فتح کے اوپر عام معافی کا اعلان کیا تھا، عام معافی، کہ جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں معافی، جو بیت اللہ میں اندر آ جائیں، بیت اللہ کے قریب آ جائیں، مسجد حرام میں ان کو معافی، جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں معافی، جو تلوار لے کر سامنے آئے گا مارا جائے گا. بہت سارے لوگوں کو معافی ہوگی،
لیکن 15 بدبخت ایسے تھے، ان میں سے یہ عبداللہ بن خطل بھی تھا۔ نبی نے کو پتہ بتایا کہ عبداللہ بن خطل بھی وہ جو مرتد ہو کر ادھر آیا ہے وہ ادھر ہے، اور مکہ میں وہ 2 کام کرتا تھا، ایک اسلام سے پھر گیا دولت کی وجہ سے اور عہدے کی وجہ سے، یہودیوں نے عہدے کا کہا، نمبر 3 پھر یہ یہودیت میں رہ کر مجلس رچاتا تھا، 2 لونڈیاں تھیں ان سے ناچ گانے کرواتا تھا، ناچ گانے کے بعد نبی کے خلاف شعر و شاعری کرتا تھا، نبی کی توہین کراتا تھا، اور پھر لوگوں کو بتاتا دیکھو محمد کی مجلس میں مزہ آتا ہے، جو ہاں وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، میں وہی پڑھتا ہوں، اس وہی میں مزہ ہے یا ان گانوں میں مزہ ہے، ان شعروں میں مزہ ہے؟ تو من چلے تو آج کل بھی آپ جانتے ہیں وہ کہیں گے گانوں میں مزہ ہے۔ آج کل لوگوں کو کہو ہمارا مسلمان ہی ہے، گاڑی میں گانے لگائے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بند کر، کہتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، یہ نہیں بند ہو سکتا ہے، گاڑی چلانا بند کر دیں گے لیکن گانا بند نہیں کریں گے۔ وہ بھائی روح کی غذا یہ نہیں ہے، روح کی غذا قرآن ہے، اس کو لگا تھوڑی دیر، کہتا ہے وہ قرآن میں لگا تو مجھے نیند آ جاتی ہے، پھر میری ڈلیوری خراب ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا مزاج خراب ہو چکا ہے نا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن پہلے گاڑیوں میں یہ ہوتا تھا، آج کل اس کے ہاتھ میں آ گیا، کوئی فکر کی بات نہیں، کام ادھر چل پڑا ہے، اب نظام اور ہو گیا ہے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اب یہ ایسے بگڑے ہوئوں کو تو گانے اچھے لگتے ہیں، پھر نبی کے وہ بھی تھے گستاخ، ان کو بھی اچھے لگتے تھے، یہ کام کرتا تھا۔ نبی نے فرمایا مکہ فتح ہو گیا، لیکن عبداللہ بن خطل جہاں پکڑا جائے گا مارا جائے گا، اور اس کی لونڈیوں میں ماری جائیں گی۔ بعد میں حدیث میں آتا ہے کسی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی عام معافی کا اعلان ہو گیا، عبداللہ بن خطل کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے رو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا عبداللہ بن خطل گستاخ رسول ہو، دین کا مرتد ہو، عہدے کی وجہ سے دین کو چھوڑا، دولت کی وجہ سے دین اور قرآن کو چھوڑا، سمجھ گیا تھا قرآن سچا، نبی سچا، گواہی بھی دے گیا، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، مادی کی وجہ سے دین کو چھوڑا، فرمایا یہ واجب القتل ہے، جہاں ملے مار دو۔ اور یہ گستاخ رسول بھی ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کعبے کے ساتھ چمٹا، فرمایا مار دو۔ صحابہ دوڑے پہنچے نا، عبداللہ بن خطل کو کعبے کے ساتھ پکڑا ہوا تھا، غلاف چھڑایا، اور حجر اسود مقام ابراہیم برکت والی جگہ، وہاں درمیان میں اس کو کیا، مارا اور قتل کر دیا۔ عبداللہ بن خطل مارا گیا، اور لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، فرمایا جہاں بھی الا فقتلوا، سنو مار دو۔ صحابہ پہنچے، مار دیا، مقام ابراہیم کے اور حجر اسود کے درمیان بڑی برکت والی جگہ، دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم لگنے برکتیں وہاں، اس کو مارا گیا۔ لونڈیاں 2 بھاگ گئی تھیں، اس کے ساتھ تھی، وہ بھاگی، بعد میں ان میں سے ایک مسلمان ہو گئی تھی، توبہ کر لی، اس نے کہا اسلام سچا تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، نبی سچا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی، نیک ہو گئی، اپنی اصلاح کر لی، نبی تک بھی پیغام پہنچ گیا، انہوں نے مسلمان، نبی نے کہا اسلام ہے، اس کلمہ پڑھنے کے ساتھ آدمی کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، بات ختم۔ وہ لونڈی بچ گئی، دوسری لونڈی کافر ہو کر کہیں مر گئی تھی پھر، اور وہ توبہ کرنے والی کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات تھے جو لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں مفاد کے لیے، دولت کے لیے، عہدے کے لیے دین چھوڑ کر چلے گئے، اور فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں عذاب ہے، لعنت اور پھٹکار ہے، ایک ہی صورت ہے سچے دل سے توبہ کر کے آ جائیں، بچ سکتے نہیں تو نہیں بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی جو مفاد کے لیے، دولت کے لیے اور نوکری کے لیے، چھوکری کے لیے اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیف یہدی اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ قومن کفروا بعد ایمانہم، جو قوم کفر کرے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اللہ کو گواہی دے چکے تھے، ان رسول حق، کہ رسول سچا ہے، وجاءہم البینات، قرآن کے واضح دلائل بھی ان کے پاس آ چکے تھے، تو فرمایا ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ بالکل ہدایت، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جوڑنے والوں ظالموں کو فرمایا اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا، ان کو نور نہیں ملے گا۔
نور دل کا ہوتا ہے نا، آدمی دنیا کی چیزیں سمجھ لیتا ہے، جب دل خراب ہو جائے اس کو دنیا کی چیزیں بھی حقیقت نہیں سمجھ آئے گی۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ نور ایمان سے تو دین بھی سمجھ آتا، آخرت بھی سمجھ آتی، لیکن مرتد جو دین میں گستاخ بن کر مادے کے پیچھے جائے گا اس کو دنیا بھی نہیں سمجھ آتی ہے۔ اور یہ بات آپ تجربے کے طور پر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوں گے ان کو خنزیر کے گوشت میں اور بکرے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ خنزیر اچھا ہوتا نظر آئے گا ان کو، حالانکہ بڑی بےغیرتی والا چیز ہے، بڑی گندی چیز ہے، لیکن ان کو نہیں سمجھ آئے گی، ختم ہو جاتی سمجھ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ نے یہی اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی لعنت، والناس اجمعین، سارے لوگوں کی بھی لعنت۔ گویا کہ سارے لوگوں میں اللہ نے سارے جہان کو فرمایا، پتھر بھی حدیث میں آتا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں، پتے بھی لعنت کرتے ہیں جو اسلام چھوڑ کر مادے کے پیچھے جائے گا۔ فرمایا خالدین فیہا، جو لعنت ہوگی تو لعنت والا رحمت سے دور ہو جاتا ہے، رحمت سے دور ہوگی تو اس کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ اس میں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان مرتدوں کی سزا میں کبھی کمی نہیں ہوگی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو ڈیل دی جائے گی۔ دنیا میں ڈیلیں شیلیں ہو جاتی ہیں، وہاں ڈیل نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی بچنے کی صورت ہے، فرمایا کی صورت ہے الا الذین تابوا، البتہ وہ لوگ جو سچی توبہ کریں، من بعد ذالک، اپنے اس کفر سے، اپنے ارتداد سے کے بعد، تو فرمایا وہ اصلح، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لی، جیسے عبداللہ بن خطل کی ایک لونڈی نے کر لی تھی اور بہت سے لوگوں نے کی ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اس حال میں مر گئے تو تباہی تباہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور اپنی دین متین پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر